السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو پچھلے ہفتے پڑھا تھا تو اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی ہم ہم نے پڑھی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس کی مختصر تفسیر بھی ہم نے جانی ہے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا پیچھے کا بیک والا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دی تھی، اور الحمد، تمام تعریفیں الف لام کی وجہ سے یہ تمام ہو گیا، اور حمد یحمد، حمدن تعریف کرنا ہے اس کا معنی، تمام تعریفیں۔ اور یہ لی، یہ حرف جر ہے، تو کے لیے العالمین، اور یہ العالم کی جمع ہے۔ اس میں میرے منہ سے اس دن سبق میں جو نکل گیا تھا کہ العالم کی جمع ہے، اصل میں وہ غلط تھا۔ میں نے بعد میں جانا اس کو کہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، یہ العالم ہے، یعنی عالم کی جمع عالمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، عالمونہ، تو یہ عالمونہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا، یہ مجرور ہو گیا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ عالمینہ ہے۔ تو رب جو ہے اس کا یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو عالمینہ جو ہے یہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے، اس لیے یہاں پر عالمینہ آیا ہے۔ لیکن کہ جو العالم ہے اس کی جمع عالمونہ ہے، یعنی کہ یا کی جگہ یہاں پر واو ہے۔ اب چونکہ یہ قواعد جب آپ آگے پڑھیں گے تو عربی گرامر کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، اس کے کیا قواعد ہیں۔ تو اس کو بتانا ضروری تھا، اس لیے آپ کو میں نے یہاں پہ بتا دیا۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اور رحمان کا معنی رحمت والا، اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ مالک، یہ مالکنا اس کی جمع ہے، مالک مالک، اور یومن یعنی دن، اور اس کی جمع ہے ایامن، دن۔ الدین، الدین سے مراد جزا، بدلہ، قیامت کا دن بھی ہے، کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ کا یہ ضمیر ہے، اور تیرا ہی اس میں یہ، یعنی کہ اس کو مقید کر دیا گیا ہے یہاں پر، اس لیے اس کو لایا گیا ہے۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، عبدہ یعبدو عبادتن، عبادت کرنا۔ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اور استعانہ یستعین، استعانتن اس کا مصدر ہے، مدد طلب کرنا۔ یہی دینا، تو ہدایت دے ہم کو، ہدا یہدی ہدایتن، ہدایت دینا، نہ یہ ضمیر ہے، تو ہم کو ہدایت دے۔ الصراط، راستہ، جمع سرتن ہے۔ المستقیم، سیدھا، استقامہ یستقیم، استقامتن، سیدھا ہونا۔ الذی، یہ وہ لوگ جو، تو الذین وہ لوگ جو، تو یہ الذی کی جمع ہے، الذین، ٹھیک ہے۔ انعمتا، تو نے انعام کیا، انعما ینعم انعامن، انعام کرنا، علیہم ان پر، علا پر، ہم وہ لوگ، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ غیر، یہ علاوہ، سوا، المغضوب، غضب کا شکار ہوئے لوگ، غضب یغضب غضبن، غصہ کرنا، تو غضب کا شکار ہوئے لوگ۔ الضالین، گمراہ ہونے والے، سیدھے راستے سے ہٹنے والے، ضل یضل ضلالتن، گمراہ ہونا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہمارا آج کا جو سبق شروع ہوگا اس کے بعد، یہ سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا کا ہم ترجمہ کریں گے، اور اس کو مختصر اس کی تفسیر کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کو جانیں گے۔ سورہ نبا جو یہ مکی سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس صورت میں کچھ موضوع ہیں، کچھ اہم موضوع ہیں، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا،
دنیا میں کیے گئے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جانا، کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آتا ہے جو کافروں کا ٹھکانہ جہنم اور ان کی سزائیں۔ نمبر 5 پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی بہار ہے۔ ان موضوع کے اوپر ہی اس سورہ کے اندر بات ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اما یتساءلون۔ اما اصل میں یہ تھا اما، ماں پر الف لگا ہوا تھا لیکن اس کو گرا دیا گیا، اس کو جو میم کو ہے، جو نون ہے یعنی کہ اس پہ جو الف لگا تھا اس کو گرا دیا گیا۔ کس چیز کے بارے میں سوال، یعنی کہ ام جو ہے، ان اور ماں، اس کو دونوں کو ملا کر دیا گیا کس چیز کے بارے میں سوال، کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تساءل یتساءلو تساؤلن، ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین انہوں نے آپس میں ان کے اختلاف ہوا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے؟ قیامت واقعی کیا ممکن ہے؟ اسی طرح انہوں نے اور کی، جیسا کہ یہ شخص کہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ دعوت دیتے تو ان کو یہ قیامت حق ہے، قیامت آنے والی ہے، تیاری کر لو، تو ان کے اندر یہ شک تھا، وہ مشکوک تھے اس چیز کو لے کر کہ کیا واقعی قیامت کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے، کیا آنے والی چیز ہے، تو اس میں وہ مشکوک تھے۔ اور یہ جیسا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کے بارے میں بھی وہ مشکوک تھے کہ قرآن کیا یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو یہ بندہ پڑھتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو وہ اس میں بھی مشکوک تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان آیتوں کو پہلے سوالی انداز میں بیان کیا اور پھر خود ہی ان کے جواب دیے اس سورہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے جو سوال ہیں ان کو بیان کیا اور پھر ان کا جواب اللہ رب العالمین نے خود ہی دیا ہے۔ تو کس چیز کے بارے میں یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، نبأ، یہ نبأ جمع انباء، خبر، نبأ جمع انباء، اس کا معنی ہے خبر، العظیم بڑا، یہ صفت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے عظیم، اور اس کی جمع آتی ہے ادام و ادماء، یہ دو اس کی جمع آتی ہے۔ تو کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں؟ اور النبأ العظیم کا معنی ہے بہت بڑی خبر، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور یہی اصل اختلاف تھا مشرکین کا۔ جو کافر مشرک تھے وہ یہی اختلاف کرتے تھے کہ ہم ابھی جیسے ہیں مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، تو کیا ہم کو یہ ممکن ہے دوبارہ اٹھایا جائے؟ کیا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کیا کہتے تھے وہ کہ ہمارا تو یہاں پہ جو کچھ ہے یہی ہے، سب کچھ اس کا جب مرنے کے بعد سارا معاملہ ختم ہے، ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل سب چیز ختم ہو گئی، یہیں پر جو ہے وہ کچھ یہی، یہی جو کچھ ہے وہ سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور کوئی معاملہ نہیں بنے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ قیامت کے بارے میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ قیامت کے بارے میں کہا، اور قیامت کا آنا حق ہے، قیامت کا آنا حق ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان کو ڈرایا بھی پہلے، ان کو دھمکایا بھی اللہ رب العالمین نے، اور پھر ان کے جو سوالات تھے ان کے اللہ رب العالمین نے جوابات بھی دیے ہیں اسی سورہ کے اندر۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اس سے ترجمہ کیا ہوگا؟ بڑی خبر قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کفار جو تھے نا، یعنی کہ جو کفار تھے وہ ایک دوسرے سے اس بڑی خبر کے بارے میں اس لیے سوال کرتے تھے کیونکہ ان کے قیامت کے بارے میں شک تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ سوال ہی اس لیے کرتے تھے کہ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی۔ اور بعد بعد مفسرین نے اس العدیم سے مراد قرآن بھی لی ہے، ٹھیک ہے؟ بعد مفسرین نے العدیم سے مراد قرآن مجید بھی لی ہے کہ کفار جو تھے وہ قرآن مجید میں بھی شک میں تھے، مشکوک تھے اس کے متعلق بھی، اور بعد نے قیامت لیا ہے۔ اور جو سوال کرنے کا معاملہ ہے تو بعد نے کہا ہے کہ مسلمان اور کفار مشرکین دونوں سوال کرتے تھے،
مسلمان جو سوال کرتا تھا وہ اس لیے کرتا تھا سوال تاکہ اس کے اضافہ یقین جو ہے، یعنی کہ جو اس کے یقین میں اضافہ مزید ہو جائے، اس لیے وہ سوال کرتا تھا، بصیرت اس کو حاصل ہو جائے اس لیے سوال کرتا تھا۔ لیکن جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑانے کے لیے وہ سوال کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اور جواب دیں گے تو جو، کیونکہ وہ عرب تھے تو ان کی عربی زبردست تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم تو ان کو یوں ہی ایسے ہی بہکا دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے آگے تو ہر کوئی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، یا جب تفسیر کا آپ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے واضح معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑی خبر قیامت کے بارے میں۔ اور یہ بھی جو واپس جا رہا، جو پہلی والی آیت ہے، یعنی کہ اما یتسالون، تساءلون کے ہی پاس جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے نا، اس کی صفتیں، یہ اس کی یہ صفت بنے گی۔ تو یہ جو سوال کر رہے بڑی خبر، یعنی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ دونوں کو جوڑ کے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی جو جس، ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا، الذی جو جس، مختلفون اختلاف کرنا، اختلاف کرنا، اختلفا یختلف اختلافا، اختلاف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ خبر جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، فی ہی، یعنی فی میں، اور ہے ہی جو ہے یہ واپس جا رہی ہے، واپس جا رہی ہے، جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں اس کی طرف جا رہی ہے، یہ واپس جا رہی ہے اختلاف کرنے والوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، اس بڑی خبر، یعنی کہ جو ہی ہے یہ بڑی خبر العدیم کی طرف واپس جا رہی ہے۔ قیامت کے واقع ہونے میں وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، العدیم سے مراد یہاں پہ قیامت بھی لی ہے اور قرآن بھی لی ہے، اختلاف وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ خبر جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، علیما یعلم علما جاننا، سا، جو یہ سین لگی ہوئی ہے تو عربی زبان میں جب آپ صرف پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہے جو سین ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے، کس پہ داخل ہوتی ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوگی، اور اس کا جو معنی ہوگا وہ مستقبل قریب کے لیے ہوگا۔ دو ہے، ایک ہے سین، دوسرا ہے صوفہ۔ تو سین کا جو معنی ہے مستقبل قریب کے لیے ہے، اور صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے اس کا معنی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دیکھو قیامت کو کتنے قریب کہا ہے، اللہ نے صوفہ سے نہیں یہاں پہ بیان کیا، بلکہ کیا کہہ رہا؟ سیعلمون، سیعلمون، کہ وہ ان قریب جان لیں گے، بہت جلد، یعنی قیامت اللہ کی نظر میں بہت جلد ہے۔ کفار و مشرکین جو بار بار سوال کر رہے تھے، جو بار بار پوچھ رہے تھے، یا جو مسلمان تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے جاننے کے متعلق، تو وہ ان کو اللہ رب العالمین سب سے یہ کہہ رہا ہے، سب کو جواب دے رہا ہے کہ ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی کہ قیامت جو ہے بہت قریب ہے، وہ اس کو جان لیں گے ان قریب۔ تو اللہ رب العالمین کا دیکھو کلام کرنا کتنا ہی بہترین ہے کہ وحدہ لا شریک نے صوفہ کی جگہ سین استعمال کیا ہے، تو سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، بہت جلد وہ جان لیں گے۔ اگر صوفہ استعمال کرتا اللہ تو یہاں پر کچھ مدت کے بعد جاننا ہوتا، تو کچھ مدت سے مراد بہت لمبا بھی ہو سکتا تھا، تو یعنی کہ جو مشکوک کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب سین لگا دیا تو پھر سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ عرب چونکہ وہ لوگ تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ اب قریب ہی معاملہ ہے، تو وہ یہ سمجھ چکے تھے، اور انہوں نے، ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ کلام بھی حق ہے اور قیامت آنا بھی حق ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ مسلمانوں کا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ تو کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، مطلب جس خبر کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کو وہ ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، پھر ہرگز نہیں، اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ تم پھر، سا ان قریب، یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے،
अलिमा यालमु इल्मन, जानना। फिर वो हरगिज नहीं, यानी करीब वो जान लेंगे, मतलब अल्लाह ताला तंबी के तौर पर यहाँ फरमा रहा है। अल्लाह ताला तंबी के तौर पे, एक बार तो अल्लाह ने कह दिया कि वो जान लेंगे, फिर अल्लाह ताला ने बतौर तंबी यहाँ पर कह दिया कि वो अनकरीब जरूर वो जान ही लेंगे, फिर जरूर जान लेंगे वो अनकरीब कि कयामत जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, जिसके बारे में झगड़ रहे हैं, या कुरान मजीद को जो बाद मुफस्सरीन ने यहाँ पे जिक्र किया अल अदीम से मुराद लिया है, तो वो इसमें जान लेंगे कि यही हक है, यही हक है। और यहाँ पे असल जो है वो कयामत है, कि वो लोग अनकरीब कयामत के बारे में जान लेंगे कि कयामत क्या चीज है, कयामत क्या चीज है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, ये हमजा इस्तिफहाम है, क्या, लम नहीं, नजअल, नजअल हम बताएंगे, जअला बनाएंगे, जअला यजलु जालन, बनाना, ठीक है, बनाना। ये लफ्ज जो है जाला, ये इसमें कई मरतबा आया है, और कुरान मजीद में कई मरतबा ये आया है। अल अर्द, जमीन, और इसकी जमा आती है अरादिन और अर्दून। तो याद रखिए, इसकी जो जमा है वो अल अर्द ही इस्तेमाल होती है, कुरान मजीद में भी अल अर्द ही इस्तेमाल हुई है, अरादिन और अर्दून ये नहीं इस्तेमाल होती है। मिहादा, मिहादा बिछोना, गहवारा, इसकी जमा क्या है, अमहिदातुन, अमहिदातुन। यानी अल्लाह कह रहा है, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को बिछोना, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया। मतलब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की चंद निशानियों का जिक्र यहाँ पे किया है। मैंने क्या कहा था, इसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तख्लीक है, उसकी जो, तो उसका भी, उसकी जो कुदरत है उसका भी बयान है सूरत के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, क्या हमने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को बिछोना नहीं बनाया, ताकि बंदा क्या करे, कि बंदा उन निशानियों को देखकर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानियां दी हैं, तो उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला निशानियों को सवाल की शक्ल में पेश कर रहा है, जो सवाल है उसकी शक्ल में पेश कर रहा है कि क्या हमने जमीन, यह इसको बिछौना नहीं बनाया। आज हम जमीन पे चलते हैं फिरते हैं, हम देख रहे हैं कि ये, इस पे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी हम इस पे दौड़े चले कुछ भी करें, लेकिन इस जमीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहना चाह रहा है, सवाल के अंदाज में हमसे कह रहा है कि हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को बिछौना बनाया मखलूकात के लिए, जमीन को बिछौना बनाया है, ताकि मखलूक इस पर क्या करे, सुकून से रह सके। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको टेढ़ा टेढ़ा बना देता, कुछ और इसका सेव दे देता, तो क्या होता, हम उस पर चल पाते, नहीं चल पाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी ये नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हमारे लिए बिछौना बनाया है। आगे फरमाता है, वल जिबाला औतादा, वल जिबाला औतादा, ये जबलुन की जो जमा है जिबाल, यानी कि पहाड़, तो पहाड़, और ये औतादा, ये मेखे यानी कि कील, जो कील है, वतदुन की जमा औताद है, वतदुन की जमा औताद। तो इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, क्या और क्या पहाड़ों को हमने मेखे नहीं बनाया, पहाड़ों को हमने नहीं बनाया, यानी पहाड़ को जो हम देखते हैं, हम जो पहाड़ को देखते हैं, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के ऊपर नहीं गाड़ रखा क्या। पहाड़ को, पहाड़ का जो ये है कि जितनी पहाड़ ऊपर है उससे उतनी, बल्कि उससे ज्यादा पहाड़ नीचे भी ये अंदर उसके घुसी हुई है जमीन के। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक संतुलन कायम करने के लिए एक मामला, यानी कि ना जमीन हिले ना गिरे, कुछ ना हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को बिछौना भी बनाया, साथ में उसमें जो कीलों की मानिंद पहाड़ों को भी गाड़ दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ताकि जमीन अपनी जगह जमी रहे अच्छे से। ठीक इसीलिए, क्यों, क्योंकि हम उस पर रह रहे हैं, ताकि हमारे लिए आसानियां हो सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये भी एक निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पहाड़ है इनको हमारे लिए जमीन में गाड़ दिया है, मेखों की मानिंद, कीलों की मानिंद इसको गाड़ दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इसका क्या है, वातदुन की जमा औतादुन, मेख है, यानी कील, जो कील होती है, कील आप समझ सकते होंगे, तो कील कहते हैं। और जबलुन की जमा जिबाल है, जो किसका माना है, पहाड़।
आगे अल्लाह फरमाता है वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने, वखलकनाकुम, हमने, और हमने पैदा किया तुमको अज़वाजन, जोड़े जोड़े, हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। खलका यखलुकु खल्कन, पैदा करना। खलका यखलुकु खल्कन, पैदा करना। कुम, ये दमीर है, तुम। अजवाज, ये जोड़े जोड़े। जोजुन की जमा अजवाज है, जोजुन की जमा अजवाज है। यानी कि नर व मादा जो है, यानी कि मुज़क्कर व मुअन्नस, नर व मादा जिसको हम कह सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ऐसे पैदा किया है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कह रहा है कि हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया है, हमने तुमको नर और मादा की हैसियत से पैदा किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये कह रहा है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर सारे के सारे मर्द ही पैदा कर देता, या सारे के सारे मुज़क्कर ही पैदा कर देता, सारे या सारी की सारी मुअन्नस ही पैदा कर देता, तो क्या मामला बनता? क्या जमीन जो ये एक निज़ाम चल रहा है ये चलता? हरगिज नहीं चलता, ये सारा का सारा खत्म हो जाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बहुत बड़ी निशानी है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें याद दिलाने के लिए कह रहा है कि हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा नहीं किया, कि हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको जोड़े जोड़े पैदा किया। आगे अल्लाह फरमाता है वजअलना नौमकुम सुबाता। जअलना यानी कि जअला यजअलु जअलन, इसका माना है बनाना। हमने बनाया, नोम यानी नींद, नींद है। और सुबाता आराम, यानी हम, और हमने बनाया तुम्हारी नींद को आराम का जरिया, हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया है। अल्लाह, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि नींद जो है, अगर कोई शख्स को नींद नहीं आती, आज बड़े से बड़ा रईस जो है, बड़े से बड़ा पैसे वाला शख्स जो है, नींद की टेबलेट खाता है, किसके लिए? कि उसको नींद आ जाए। बड़े से बड़े लोग नींद खरीद नहीं सकता, बल्कि क्या करता है, वो टेबलेट खाता है, दवाई खाता है, कि उसको कैसे भी करके नींद आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए नींद को, जो तुम्हारी नींद है उसको आराम बनाया, हमने बनाया नींद को आराम बनाया। क्यों? तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो शख्स भी नहीं सोता, अगर हम में से कोई शख्स एक रात अगर नहीं सोता है, या कुछ घंटे नहीं सोता, तो हमारा माइंड है ना, वो काम नहीं करता, हमारे दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है, और इस कदर दर्द होता है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम बनाया। और नींद की हकीकत, ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, बहुत बड़ी नेमत है। और नींद इंसान के लिए क्या होती है? ये आराम, और आराम का एक जरिया है, प्लस ये थकान को दूर करने का भी जरिया है। इंसान थक जाता है ना, इंसान काम करता रहे कंटिन्यू, और फिर वो 2 घंटे 3 घंटे आराम कर लेता है ना, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये नींद, नींद जो है बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए, कोई इंसान बीमार पड़ जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी को बुखार आ जाए, और वो बुखार की हालत में दवाई खा ले, और दवाई खा के आराम ना करे, सोए नहीं वो घंटे 2 घंटे, तो वो दवाई उतना इफेक्ट नहीं डालती उसके ऊपर। लेकिन जब वो दवाई खा लेता है और आराम भी कर लेता है साथ में, तो बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिससे उसको एक सुकून फील होता है, एक सुकून उसको हासिल होता है। तो ये बहुत बड़ी नींद है, नेमत है अल्लाह की तरफ से। आगे अल्लाह फरमाता है वजअलना अल्लैला लिबासा, हमने बनाया अल्लैला, रात, रात, लिबासा, लिबास, ओढ़ना। तो लैलुन, ये लैलुन है, इसकी जमा लयालिन है। लिबासुन जमा अलबिसतुन, जमा अलबिसतुन, लिबासुन की जमा अलबिसतुन है। लिबास, ओढ़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को क्या कहा कि हमने लिबास बनाया, इसको ओढ़ना बनाया। तो जिस तरह इंसान का जो लिबास है ना, इंसान का जो कपड़ा है ना, ये इंसान के वजन को ढांप लेता है, इंसान के वजन को ढांप लेता है, और इंसान का कुछ भी आज़ा नहीं दिखता है कपड़ा जब होता है तब। तो इसी तरह ये रात है, इसी तरह क्या है, इसी तरह ये रात है, कि रात भी इंसान और हैवान की जो सारी हरकतें हैं ना, उनको ढांप लेती है, उनको मुनक़ते कर देती है, उनको अलग कर देती है। तो इसीलिए ये रात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक यहाँ पे नेमत के तौर पे जिक्र किया है कि हमने रात को, ये तुम्हारे लिए हमने रात को यानी लिबास बनाया, ओढ़ना बनाया, कि इंसान इस रात में, इंसान के जो आमाल हैं वो सारे के सारे इसमें ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए इसको अल्लैल को या बिसाता को यानी लिबासा जो है,
اس کو قطع بھی کہا گیا ہے کہ وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ سکون کی نیند لیتا ہے بندہ اس رات کے اندر، اس کو آرام کرنے، یعنی کہ اذکار کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، رات اس کے لیے سونے کی ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس رات کو یہاں پہ ذکر کر اسی لیے کیا ہے کہ ہم نے رات کو تمہاری لباس بنا دیا، یعنی کہ تمہارے جو معاملات ہیں ان کو چھپا دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کو رات کو ہم نے اوڑھنا بنا دیا، تاکہ اب تم اس میں آرام کرو گے، اس میں تم سو جاؤ گے تو باہر کا کوئی جو معاملہ ہے تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانے گا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے، ہمارے 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 ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللیل یہ جمع لیالن ہے، لباسن جمع البساتن ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے بنایا، ہم نے کیا تھا، دیکھو جعلا یہ ہے، یہ کئی دفعہ آئے گا، تو اس کو آپ جعلا یجعلو جعلن، تو اس کو اپن کیا کر لیں گے، یاد کر لو اچھے سے، یعنی کہ بنانا۔ ہم نے بنایا دن کو، نہارن جمع انہرن، نہارن جمع انہرن، اور معاشا روزی کمانے کا ذریعہ، عاشا یعیش عیشتن و معاشن زندہ رہنا، یعنی کہ روزی کمانے کا ذریعہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان جب رات کو آرام کرتا ہے، جب صبح سو کر اٹھتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، جو بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر نکل جاتا ہے، کس لیے نکل جاتا ہے، روزی کمانے کے لیے۔ اگر 24 گھنٹے رات ہی رہے تو انسان کیسے نکل سکتا ہے، کیا پاسبل ہے، نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دن بنایا ہے، رات بنائی ہے، رات بنائی ہے، دن بنایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ انسان نہ تو پوری طرح اپنی زندگی رات میں گزار سکتا ہے، اور انسان نہ تو پوری طرح اپنی زندگی دن میں گزار سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین دن اور رات دونوں بنائے ہیں، تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جیسے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو دن کا کم ہونا، رات کا بڑھنا، یا رات کا کم ہونا، دن کا بڑھنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، دن اور رات دونوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، انسان دن میں روزی کمائے۔ اس سے ایک چیز اور معلوم ہوئی، جو رات کو روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، حقیقت میں ان کو جو روزی ملنی چاہیے تو اس قدر روزی نہیں ملتی، کیونکہ رات جو ہے وہ آرام کا ایک ذریعہ ہے، رات جو ہے وہ آرام ہے، اس میں آرام کرنا ہم کو، اس میں روزی نہیں کمانا۔ کوئی مجبوری کے تحت معاملہ الگ ہے، کہ مجبور ہے کوئی شخص، وہ جا رہا ہے کر رہا ہے، الگ چیز ہے۔ لیکن اگر تم رات کو ہی سب کچھ سمجھ لو گے کہ رات میں ہی سارے کام کرنے، رات میں ہی روزی کمانی ہے، رات میں ہی روزی کمانے کا ذریعہ اختیار کرنا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ رات آرام کرنے کی آرام کریں، اور دن ہے روزی کمانے کا ذریعہ، تو دن میں محنت کریں، دن میں کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، بنینا ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، بنا یبنی بناین، بنایتن کہ ہم نے بنایا، فوقکم تمہارے اوپر، فوقا اوپر، سبعن سات، سبعن سات، شدادا مضبوط، کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان، سات آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جو آسمان بنائے وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد سات ہے، سات آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ اور جو یہ بنا یبنی بنایتن ہے، اصل میں کیا تھا، یہ بنیا یبنی، بنیا یبنی، تو لیکن اس کو استعمال کی وجہ سے اور اس کو پڑھنے میں تھوڑا مشکل آ رہا تھا، اس لیے کیا کر دیا، بنا یبنی بنایتن۔ اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قاعدے کے تحت بھی معاملہ بنتا ہے، وہ قاعدہ جا کے کہ اس میں کون سا حرف جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، اور اس کے بدلے کون سا حرف آ جائے گا، تو وہ ڈیٹیلز میں ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ ذکر نہیں کیے۔ تو بنا یبنی بنایتن، اور فوقا جیسا ہم نے بتا دیا اوپر، شدادہ اس کی جو جمع شدیدتن ہے، شدیدتن کی جمع شدادن، شدادن، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہوگا اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان، سات مضبوط آسمان، مطلب آسمان کیا، ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان نہیں بنائے؟
یعنی اللہ رب العالمین یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے؟ کیوں نہیں بنائے بھائی؟ کیوں نہیں بنائے؟ یقین بنائے اللہ رب العالمین نے 7 مضبوط آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ہمارے اوپر چھت کی شکل میں بنا دیے ہیں، ٹھیک، اور یہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ جب سے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں تب سے ان میں کوئی درار نہیں آئی ہے، ویسے کہ ویسے ہی یہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ ایک بہت بڑی، یعنی کہ جو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اس کی جو تخلیق کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ہم کو، اگر ہم غور کریں تو، کہ اللہ رب العالمین کیوں ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین نہیں مانتے، اصل میں کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا، اس پر کبھی بھی غور نہیں کیا ان، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو آج ملحد کا ایک چل رہا ہے معاملہ، کہ آج جو شخص دیکھو وہ اپنے آپ کو ملحد میں شمار کر رہا ہے، اپنے اس کے اندر کچھ ذراسی ملحد والی پائے جاتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے کہ اس شخص نے یا انہوں نے یا ان کی جماعت نے کیا کیا، اپنے اندر انہوں نے خود اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے اندر کبھی غور نہیں کیا کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ کیسے پیدا ہوئے، یا ان کے جو نظام ہے باڈی کا وہ کیسے چل رہا، انہوں نے خود اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اور اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کے ناشکرے بنے بیٹھے ہیں، اور اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کی جو حقیقی شان ہے وہ اس کو نہیں پہچان پا رہے، اور نہیں انہوں نے پہچان پایا اس کو۔ کیوں نہیں پہچان پایا؟ کیونکہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، ان میں اگر انسان غور کرتا ہے تو وہ بہت کچھ پا لیتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کی حقیقت کو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا رب کیوں ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ پوری زندگی کی وہ حقیقت جان لیتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ جب وہ اللہ رب العالمین کو جانے گا، اللہ رب العالمین کون ہے، جب اس کو جانے گا تو پھر وہ یہ بھی جانے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیوں پیدا کیا، پھر وہ یہ بھی جانے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ کیا کرنا ہے تجھے اور کیا نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بتا بھی دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بتا بھی دیا ہے صحیح کیا غلط کیا، تجھے کیا اپنانا ہے تجھے کیا چھوڑنا ہے، تجھے جنت میں جانے کے لیے کیسے اعمال کرنے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام اور اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا ہے، اور تجھے جہنم میں جانے کے لیے کیا کیا اعمال کرنے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا، یعنی کہ اگر تو نے یہ عمل کیے تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم سے اگر تجھے بچنا ہے تو یہ اعمال تجھے ترک کرنے پڑیں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے، اللہ رب العالمین تخلیق پہ جب بندہ کوئی غور کرتا ہے تو وہ حقیقت جان لیتا ہے کہ اس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراجن وہاجا ہم نے بنایا، اور ہم نے بنایا سراجن یعنی چراغ، سراجن جمع سورجن، وہاجا، وہاجا روشن، وہجا یہی جو وہجن، اصل میں یہ ہے، اصل میں یہ ہے وہجا یہی جو وہجن، روشن ہونا۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ایک روشن چراغ، یعنی کہ سورج، چراغ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ سورج ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ کیا ہم نے سورج کو چمکتا اور دھمکتا ہوا چراغ نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا بھائی؟ ہم غور کرتے ہیں کہ سورج یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی، یعنی کہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ ابھی یہ جب سردیاں آ رہی ہیں تو اس میں ہم اس کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جب ہم سوچیں گے کیسی کر کے ہمیں تھوڑی سی دھوپ مل جائے، کوئی چھت پہ جائے گا، کوئی باہر جائے گا، کوئی کہیں جائے گا، کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دھوپ لے لے تھوڑی سی، تو اللہ کی ایک نعمت ہے یہ سردیوں کے موسم سے۔ باقی اگر سورج نہیں نکلے گا تو ہماری جو فصلیں ہیں، ہماری وہ فصلیں نہیں ہو سکتی، ابھی جو گیہوں آئیں گے تو وہ گیہوں نہیں ہو پک سکتے، اگر سورج کی ان پہ دھوپ نہیں پڑے گی، سورج کی کرنیں نہیں پڑیں گی تو وہ پک نہیں سکتے، اور وہ پکیں گے نہیں تو یعنی کہ جو ایک نظام ہے ایک چلنے والا، کہ انسان اس کے ذریعے سے کیا کیا آئٹم بناتا ہے گیہوں کے ذریعے سے، تو وہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا نا، یہی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے سورج کو تمہارے لیے ایک سورج نہیں بنایا، چمکتا ہوا چراغ نہیں بنایا، یقین اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ تو انزلہ ینزل انزالن، اتارنا، نازل کرنا،
انزلنا ہم نے اتارا، من سے، المعصرات پانی سے بھرے ہوئے بادل، آسرا یعصر عصارن نچوڑنا، نچوڑنا، تو یہ کیا، ما ان پانی، ما ان، اس کی جمع کیا میاں ہو، میاں ہن، لیکن اس کو ما ان ہی استعمال زیادہ تر ہوتی ہے۔ فجاجا خوب برسنے والا، تجا یا فجو، فجن، یعنی کہ ہے مور سے پانی بہنا، خوب دھار سے، خوب دھار دھار جو پانی بہتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہ رہا، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی، ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی جو بارش ہے، یہ بھی اللہ، بارش جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے، کیا ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے بارش نہیں برسایا، نہیں برسائی بارش؟ یقین اللہ رب العالمین بارش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک نظام بنا دیا کہ جہاں جس کو بارش کی ضرورت ہوگی، جہاں پر بھی بارش کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العالمین وہاں بارش دیتا ہے۔ اور یہ بارش جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ہوتا ہے کبھی کئی کی مرتبہ، جیسے قوم نوح جو غرق ہوئی، وہ بارش کے پانی سے ہی ڈوب کے غرق ہوئی۔ اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ملک ہندوستان، پاکستان یا دوسرے ممالک میں کتنی زیادہ بارش ہوئی، کتنی زیادہ ہوئی کہ پورے کے پورے ہمارا ہندوستان کا پنجاب لے لو، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اتراکھنڈ لے لو ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بن جاتا ہے بارش کئی مرتبہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ بارش ہے، کیا اس کو نازل نہیں کیا بادلوں سے بھرا ہوا؟ تو یہ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین اس بارش کے ذریعے سے ہی ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں نکالتا ہے۔ اس بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو حیوانات ہیں ان کی جو غذا ہے اس کو اللہ رب العالمین نکالتا ہے، ان کی جو غذا ہے اس کو اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، حَبًّا وَنَبَاتًا، لام یہاں پر یہ تاکی ہے، لی یعنی تاکی، نخرجا، نخرجا ہم نکالیں، اخرجا یخرجو اخراجن نکالنا، بھی اس سے یعنی کہ پانی سے، حبن دانا غلہ، حبن جمع حبوبن، حب حبن جمع حبوبن، نباتا سبزہ پودا، نباتن جمع نباتاتن، ٹھیک ہے، نباتن جمع نباتاتن، یعنی سبزہ پودا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو، سبزہ جو ہوتا ہے یہ انسان بھی کھاتا ہے اور حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ پودا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ایک تو یہ آکسیجن کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی پیڑ پودے، پلس پودے جو ہوتے ہیں جانوروں کے کام میں بھی آتے ہیں، کھانے پینے کے، انسانوں کے کام میں آتے ہیں، ان کی لکڑیاں، ان کو استعمال کرنا، ان کو جلانا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اناج بھی نکالتا ہے اور سبزیاں بھی نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے، کیا ہم نے اناج اور سبزیاں نہیں پیدا کی؟ ہم نے اناج اور سبزیاں نہیں پیدا کی کیا؟ یقینا اللہ رب العالمین نے پیدا کی، ہم کھاتے ہیں ان کو، ہم روز دیکھتے ہیں ان کو، یعنی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جن پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، وحدہ لا شریک، اس کی تعریف ہم خود ہی کرنے لگیں گے اگر ہم غور کریں گے تو، اگر ہم دل حاضر رکھ کر اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کی جو تخلیق ہے، یہ دنیا ہے، چاہے اس کے انسان کے خود کے اندر ہو یا کوئی بھی چیز جو جو کوئی بھی چیز ہو، تو اس کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کیوں رب ہے، کیوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ پاور ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو پاور ہے، وہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ وحدہ لا شریک کی پاور لے لے، کیونکہ ساری کی ساری مخلوقات ہے اور اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے۔ تو اس چیز کو ہم اس جو ہم نے بتایا ہے اس پورے درس کے اندر، تو ان پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہم سبق اپنا یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے۔